السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ ایک ایسا کراماتی تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے کئی مقامات کو کھود ڈالا۔ اس تابوت میں ایسا کیا ہے اور اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہوئی ہے، اور یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا؟ آج اس ویڈیو میں ہم ایسے طلسماتی تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے، اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا۔ ہر دور میں مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک چیز جس پر تینوں مذاہب متحد ہیں وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون و قرار کے غرض سے نازل ہوا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اسے تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں سکون، تسلی اور اطمینان حاصل ہوتا تھا، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس کا نام تابوت سکینہ ہے۔ روایاتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا جسے آپ جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک یہ ان کے پاس ہی رہا، اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو دے دیا، اور اس طرح یہ تابوت بنی شیث میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا کے بعد اپنی قوم کے لیے عبادت کا ایک خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک جگہ بنائی گئی جہاں پر آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا، اور اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، اور تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت تعمیر کروائی گئی جس کا نام ہیکل رکھا گیا۔ یہ عمارت جنات نے تیار کی تھی، جس کے اندر قیمتی پتھر، یاقوت، زمر اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں اس قدر روشنی تھی کہ رات کو بھی ادھر روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام قدوس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں ایسا کیا تھا جسے بنی اسرائیل ایک مقدس تابوت تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جس میں لوح قرآنی، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی تھی، اور بھی پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کفاروں سے جنگ کرتے تھے اور بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور خوف سے ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتیں تو یہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، اور اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا اور بنی اسرائیل کے جنگجو لوگوں میں ایک سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا۔ لرزتے ہوئے دل چٹانوں کی طرح مضبوط ہو جاتے تھے، اور پھر انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر جب کوئی مصیبت آتی تو اس صندوق کو وہ آگے رکھ کر وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرتے، اور ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں، اور ہر بلا ٹل جاتی تھی۔ جب تک یہ صندوق بنی اسرائیل کے ساتھ رہا، جب تک یہ پوری دنیا کے لوگوں پر غالب رہے۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے برکتوں اور عروج کا سبب بنا، لیکن بنی اسرائیل جب طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا بول بالا ہو گیا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر خدا کا ایک ایسا قہر نازل ہو گیا۔ مالکہ کے کفار نے لشکر جرار کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے اور ان کی بستیوں کو آگ لگا دی، اور توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا، اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس صندوق کو نجازت کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم مالکہ پر
یہ عذاب پڑا، طرح طرح کی بیماریوں اور وباؤں میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے 5 شہر بالکل ویران اور برباد ہو گئے اور طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں، لیکن اس سے ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہم پہ یہ عذاب آیا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس صندوق کو بیل گاڑیوں پر لاد کر بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی۔ جیسے ہی تابوت بنی اسرائیل کو دوبارہ ملا تو ان لوگوں کا کھویا ہوا وقار انہیں دوبارہ مل گیا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے۔ ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ یہ صندوق ان کے پاس واپس لوٹ آئے، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، موسیٰ و ہارون کی درگاہ ہے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایک ایسی قوم تھی جو ہر دور میں ہر ایک برائی میں شامل ہو جاتی تھی، تو لہٰذا جب ان میں دوبارہ کفر و شرک شامل ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر قہر بن کر ان پر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور مکمل اس شہر کو تباہ و برباد کر ڈالا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل عام کر دیا، اور اس کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ آج بھی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس لیے سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ آج بھی اگر ان کو وہ مل جائے تو یہ اپنی روحانیت کو بحال کر سکیں۔ تابوت سکینہ اب کہاں ہے اس کا کوئی نہیں جانتا، بس لوگوں کی مختلف باتیں ہیں، اس کے بارے میں الگ الگ باتیں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں بخت نصر کے حملے کے بعد سری لنکا لے جایا گیا اور وہاں کے ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا، اور وہ وہاں آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اور کسی نے لکھا کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اسے دفن کروا دیا۔ مشہور آرکیالوجسٹ کا کہنا ہے کہ یہ کہیں عرب ممالک میں موجود ہے۔ ایک تھیوری کے مطابق یہ حضرت سلیمان کے ایک محل میں کہیں موجود ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ کئی سالوں سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش جاری ہے، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ علماء اور محققین کے بھی الگ الگ رائے ملتی ہے۔ یہ صندوق صوفیوں کے پاس ہے جو کہ درجہ بدرجہ ان میں منتقل ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کافی عرصے تک یہ ائمہ اہل بیت کے پاس رہا اور پھر امام مہدی علیہ السلام کو ورثے میں مل گیا، جسے آپ قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ یہ صندوق کہاں گیا اور کس کے پاس ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب تابوت سکینہ لوگوں پر ظاہر ہوگی تو اس وقت قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کو وہ تابوت ملے گا وہ قوم ہر قوم پر غالب ہوگی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔